رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا طلب کی اس نے آخرت خراب کر لی، اور جس شخص نے آخرت طلب کی اس نے دنیا کا نقصان اٹھایا، تو باقی رہنے والی چیز کے لیے فنا ہونے والی چیز کا نقصان برداشت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں تمہیں مشکل پیش آتی ہے جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بادل موجود نہ ہو تو کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کا ارادہ کرے تو اپنی سیدھی کروٹ پر سوئے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو قیامت کے دن اس سے اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، تو اپنی سیدھی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔